جب صدیوں پرانی قبر پھٹی اور ایک ایسا شخص زندہ ہو کر باہر آیا جس نے طوفانی نو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ایک ایسا بچہ جو بنا باپ کے پیدا ہوا اور اپنے پالنے میں ہی بول کر پوری دنیا کو حیران کر گیا، ایک ایسا نبی جس کے ہاتھوں کی بنی مٹی کی چمگادڑ اللہ کے حکم سے ہوا میں اڑنے لگی، لیکن پھر ایک رات ایسی آئی جب ان کے اپنے ہی لوگ ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ موت بالکل سامنے کھڑی تھی، لیکن پھر ظالم اپنے ہی بچھائے جال میں کیسے پھنسے اور سولی پر آخر کون چڑھا۔ اس داستان کا ہر ایک پہلو آپ کو حیرت کے سمندر میں ڈبو دے گا۔ یہ کہانی ہے اس دور کی جب حضرت زکریا علیہ السلام موجود تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک بڑے اور معزز عالم تھے، عمران، اور ان کی پاک باز بیجی حنہ۔ شادی کو ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا، بال سفید ہو گئے تھے، لیکن آنگن ابھی تک بچے کی کلکاریوں سے نہیں گزرا تھا۔ ایک دن حنہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھی تھی، اچانک ان کی نظر ایک پرندے پر پڑی جو اپنے چھوٹے سے ننھے بچے کی چونچ میں بڑے پیار سے دانہ ڈال رہا تھا۔ یہ دل کو چھو لینے والا منظر دیکھ کر حنہ کے اندر کی ممتا تڑپ اٹھی۔ انہوں نے روتے ہوئے رب العالمین کے حضور ہاتھ پھیلا دیے، یا اللہ، میری گود اب تک خالی ہے، اگر تو اپنے کرم سے مجھے کوئی اولاد عطا فرما دے تو میں تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے ان کی آنسوں سے بھیگی ہوئی دعا قبول فرمائی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے یہاں ایک پیاری سی بچی نے جنم لیا، لیکن بچی کو دیکھ کر حنہ کا دل دکھی ہو گیا، کیونکہ اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے صرف لڑکوں کو ہی قبول کیا جاتا تھا۔ انہوں نے پھر عرض کیا، یا اللہ، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ تب اللہ نے ان کے دل کو تسلی بخشی کہ یہ کوئی عام بچی نہیں ہے، اس کا مقام دنیا کے بہت سے مردوں سے بھی کہیں اونچا ہوگا۔ حنہ نے اس نورانی بچی کا نام مریم رکھا اور اسے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیا۔ بیت المقدس اور قلم کا معجزہ۔ جب بی بی مریم 7 سال کی ہوئی تو حنہ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے انہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس بیت المقدس لے گئی، لیکن ہر عالم اور خادم بی بی مریم کی پرورش کا شرف خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ فیصلہ اللہ پر چھوڑا گیا۔ سبھی عالموں نے اپنی مقدس قلمیں پانی میں ڈال دی، حالانکہ سب کی قلم پانی میں ڈوب گئی، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم معجزے کے طور پر پانی کی سطح پر تیرتی رہی۔ اللہ کے اس صاف فیصلے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام ان کے سرپرست بن گئے۔ انہوں نے مریم کے لیے ایک مخصوص کمرہ محراب تعمیر کروایا۔ بی بی مریم دن رات عبادت میں مشغول رہتی۔ ایک بار حضرت زکریا علیہ السلام انہیں کمرے میں بند کر کے باہر گئے اور ضروری کام کی وجہ سے 4 دن تک لوٹ نہ سکے۔ جب وہ گھبرائے ہوئے واپس آئے اور دروازہ کھولا تو حیران رہ گئے۔ کمرے میں گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں رکھے ہوئے تھے۔ جب پوچھا تو بی بی مریم نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن جب بی بی مریم پردہ کر کے پاکیزگی کا غسل لے رہی تھی، اچانک ان کے سامنے ایک لمبے قد اور نورانی چہرے والا نوجوان ظاہر ہوا۔ بی بی مریم خوفزدہ ہو گئی۔ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، وہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا، ڈرو مت مریم، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا ہونے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ بی بی مریم نے حیرانی سے پوچھا، میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، تیرے رب کے لیے یہ بہت آسان ہے، وہ صرف کن ہو جا کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان پر پھونک ماری اور غائب ہو گئے۔ بی بی مریم نے حاملہ ہونا محسوس کیا، ان کا دل بیٹھ گیا اور وہ روتی ہوئی سجدے میں گر پڑی۔ جلد ہی بنی اسرائیل میں یہ خبر پھیل گئی، لوگ ان پر الزام لگانے لگے اور طعنے دینے لگے، یہاں تک کہ ان کی خالہ بھائی یوسف نجار نے بھی شک کیا، لیکن بی بی مریم نے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ میرے رب کی ایک عجیب نشانی ہے۔ 10 مہینے بعد درد ذہ پرسو پیڑا کی وجہ سے بی بی مریم آبادی سے دور بیت الحم کے ایک ویرانے میں چلی گئی۔ ایک سوکھے ہوئے کھجور کے پیڑ کے نیچے انہوں نے اپنے نورانی بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ تکلیف اور لوگوں کے طعنوں کے خوف سے انہوں نے، کاش میں اس دن سے پہلے ہی مر چکی ہوتی۔ تبھی فرشتے نے آواز دی کہ گھبراؤ مت، اپنے قریب کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تازہ کھجور گرے گی اور نیچے سے میٹھا چشمہ جاری ہوگا۔ جب بی بی مریم اپنے ننھے بچے کو
گود میں لے کر قوم کے پاس واپس لوٹی تو لوگ شور مچانے لگے، اے مریم تیرے باپ دادا تو نیک تھے، تو یہ کیا کر بیٹھی؟ بی بی مریم نے اللہ کے حکم کے مطابق خاموشی کا روزہ رکھا تھا۔ انہوں نے صرف اپنے ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، ہم اس پالنے کے بچے سے کیسے بات کریں؟ تبھی ایک عجیب معجزہ ہوا۔ پالنے میں سے ننھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ سن کر پوری قوم کے ہوش اڑ گئے اور سبھی کی زبانیں گونگی ہو گئی۔ آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے ایسے معجزے دکھائے جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مٹی کی چمگادڑ بنا کر ہوا میں اڑایا، اندھوں کو بینا بنایا اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا، یہاں تک کہ سام بن نوح کو بھی قبر سے زندہ کر کے باہر نکالا۔ جب ظالم لوگوں نے انہیں قتل کرنے اور سولی پر چڑھانے کی سازش رچی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسمان پر اٹھا لیا اور ان کا چہرہ ایک ظالم دشمن پر ڈال دیا جسے لوگوں نے غلطی سے سولی پر چڑھا دیا۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ جب پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے تب بھی اگر آپ کا اعتبار اللہ پر پکا ہے تو وہ آپ کے لیے ایسے راستے کھولے گا جس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ روحانی داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے قریبیوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ والسلام۔